اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 66، 67، 68، 69 اور 70 انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج ان کا ترجمہ تفسیر شیئر کروں گی، بیان کروں گی۔ اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے جب کل میں نے جو کچھ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہ آنے کی وجہ سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا تھا کہ اب ایسا نہیں کرنا، جو ہو گزرا وہ گزر چکا، اب نیکسٹ ٹائم، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ منع نہ کرتے تو وہ رواج جو ہے وہ آج بھی یہاں پر رہتا، آج بھی اس دنیا میں وہ اللہ رواج رہتا، تو آج آپ کو پتہ ہے پھر بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے، یہ چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، تو بجا نہ لاتے اس کو سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستے تک۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ، اور یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یعنی کس کا ایمان کتنا ہے، کس نے کتنی ساری وہ اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، سب کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب میں آپ کے ساتھ تفسیر بیان کرنے لگی ہوں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو ان منع کردہ امور کا حکم دے دیا جاتا جن کا ارتکاب وہ اس وقت تک کر رہے ہیں تو وہ اسٹل روگردانی ہی کرتے۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی ایمان لانے والے یا اتنے ہی یہ قرآنی آیات پر چلنے والے ہوتے تو پہلے ہی چل لیتے، ایسی حرکتیں کرتے ہی نہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیونکہ ان کی طبیعتیں اتنی گھٹیا ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مخالفت کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں اپنے علم کا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا ایمان کتنا ہے اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر و ایمان، شرک و کفر کی جو عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون ہدایت والا ہے اور کون ہدایت والا نہیں ہے، کون گمراہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں جو ہے نا یہ کریمہ نازل فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سارے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کس نے کن کرتوتوں کے سبب دوزخ میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھٹیا پن کے لوگوں کو اور گھٹیا قسم کے لوگوں کی معاشرت یہاں پر اس آیت کریمہ میں کیسے بیان فرمائی ہے، یہ چیز ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ نے عرض کی اگر ہمارا رب ہمیں حکم دیتا تو ہم اس کی تعمیل کرتے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم ہے، یعنی کہ وہ قرآن و حدیث پر قائم ہے، وہ اس کے متبادل کوئی اور چیز تلاش نہیں کرتے، چاہے ان کو کوئی نقصان ہو، چاہے ان کو کوئی جیسا بھی ہو، وہ لوگ اس چیز سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ لوگ قرآن و سنت پر ہی رہتے ہیں، وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔
ایک یہودی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق سنا تو اس نے کہا، بڑے فخر سے کہا، یہودی نے کہنے لگا کہ یہ حکم اگر ہم پر نازل ہوا ہوتا تو ہم اس کی ضرور تعمیل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اتنے ہی تعمیل کرنے والے ہوتے تو ان کو دھتکاری ہوئی قوم نہ کہا جاتا، نہ ان کے پچھلوں کو بندر یا خنزیر بنا دیا جاتا اگر یہ اتنے ہی ہوتے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ واقعہ یہاں پر درج ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، تو ہم نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس حکم کی وہ دیتا تو ہم اس کے حکم پر عمل کرتے، اللہ کا حکم ہم مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اوقات دکھا دی کہ یہ اگر کرنے والے ہوتے نا اتنے ہی تو پہلے ہی یہ بھٹکی ہوئی گمراہ اور دھتکاری ہوئی قوم نہ کہلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما دیتا تو ابن ام عبد ہی اس حکم کو بجا لانے والوں میں سب سے پہلے ہوتے۔ شریف بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کی طرف اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو سب سے پہلے اس حکم کو یہ بجا لاتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کی طرف اشارہ کیا تھا تو سب سے پہلے حکم بجا لانے والوں میں یہ ہوتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ان امور کو بجا لاتے تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے اندازے سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے جو اس انسان کو مار ڈالا تھا، اگر وہ حکم اب بھی چلتا رہتا، اگر اللہ اس حکم کو منع نہ کرتا تو آج کیا ہوتا؟ بہت چند لوگ ہی بچتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے احکامات پر عمل کرتے رہے، مجھ سے ڈرتے رہے تو میں تمہیں اجر عظیم سے مراد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے، اور جنت الفردوس میں یہی لوگ شریک ہوں گے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اور ان کے رہنے والے اس مقام کی تعریف فرمائی ہے کہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہوگا اور ان کے منع کردہ امور سے اجتناب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی کو اس کے مرض کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جس مرض میں آپ نے وصال فرمایا اس میں آپ کی آواز بہت پست ہو گئی تھی، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یہی والا صدیقین، انبیاء کرام، شہداء اور صالحین، کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ۔ آپ کی زبان مبارک میں یہ الفاظ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو اختیار عطا فرما دیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہم رفیق یا اللہ، اے اللہ میں بلند و بالا رفیق کا طالب ہوں۔ اس کے بعد آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ 2-3 احادیث اور رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کروں گی میں آپ کے ساتھ کل والی ویڈیو میں بیان۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔